پہلے سیشن میں نواز خان ناجی نے کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ کے ساتھ کافی ان کی تلخ کلامی ہوئی. جو دوسرا سیشن آج ہوا اس میں بھی شمس الحق اور نواز خان ناجی کے مابین بدتمیزی کی حد تک کے جملوں کا تبادلہ ہوا. یہ تو کسی کو سمجھ نہیں آیا نا کہ 5 اپریل کو سیشن ہونا تھا, 11 کو سیشن ہوا, 2 دن وہ فضول میں ایک دوسرے کو وہ گالیاں دینے کے لیے سیشن بلواتے ہیں. امجد میرا خیال میں پیچھے نہیں ہٹا. کل کی ان کی اسپیچ جو میں نے سنی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ حکومت خالد خورشید صاحب ایک قرارداد بھی پیش نہیں کر سکے عمران خان کے حق میں. امجد اپوزیشن لیڈر ہے. امجد کو چاہیے کہ وہ جو بار بار جو ہے نا حکومت پہ بھیجا تنقید کرنے کے, وہ ذرا گلگت شہر کے اندر جو لوگوں کو مسئلے مسائل ہیں نا ان پہ تھوڑی سی ڈیپتھ میں جا کے بات کریں. عوامی مسائل اس وقت حل ہوتے ہیں جب آپ کا انتظامی حکومتی اسٹرکچر ٹھیک ہو. تو ان تمام حالات میں چیف منسٹر جو ہے اب وہ گلگت میں ہی رہیں گے زیادہ وقت. ہاں, اب تو یا گلگت میں رہیں گے یا جا کے عمران خان صاحب کے جلسوں میں شریک ہونا ہوگا, اور تو کوئی چیز نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آئمن اور پروگرام حالات حاضرہ میں آج گفتگو کریں گے گلگت بلتستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال. آج اسمبلی کا اجلاس کافی بدمزگی کے بعد ملتوی, غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا. گورنر گلگت بلتستان نے استعفیٰ دے دیا ہے, جس کے بعد نئے گورنر کی تقرری کے حوالے سے بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں. عدم اعتماد کی تحریک, جاوید منو فائنانس منسٹر کے گھر میں PTI کے وزراء اور پارلیمانی پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس, جس میں چیف منسٹر گلگت بلتستان نے بھی شرکت کی, لیکن وہ کچھ دیر بعد یا میٹنگ ان کی جو تھی ممبران کی اس کے بعد وہ گئے, وہاں پہ گفتگو کیا ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے. اور گلگت بلتستان کے مجموعی صورتحال, مسئلے مسائل, ان پہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شبیر میر, سینئر صحافی تجزیہ. سر ویلکم کرتے ہیں. اسمبلی اجلاس سر 2 دن, مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ اسمبلی اجلاس بلایا کیوں گیا, پھر اس کو غیر مدت کے لیے ملتوی کیوں, اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. کہیں کوئی وہ سیریس کوئی بزنس نہیں ہوا, پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بلایا اس لیے گیا تھا شاہ صاحب کے جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا کہ اپنے سال کے اندر اتنے دن آپ کا اسمبلی ان سیشن ہونی چاہیے. بس وہ اس کوشش کو اسی طرف مطلب کچھ نہ کچھ انہوں نے کہا چلیں اجلاس بلا لیا, کچھ نہ کچھ گپ شپ لگا لیں گے, ادروائز ڈسکس کرنے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں. تو امجد اس دفعہ بالکل بیک فٹ پہ ہیں, فرنٹ فٹ پہ نواز خان ناجی ہیں. پہلے سیشن میں نواز خان ناجی نے کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ کے ساتھ کافی ان کی تلخ کلامی ہوئی. جو دوسرا سیشن آج ہوا, آج مینز بدھ کے روز, اس میں بھی شمس الحق اور نواز خان ناجی کے مابین سخت جملوں کا بلکہ بدتمیزی کی حد تک کے جملوں کا تبادلہ ہوا. تو یہ امجد تھوڑا پیچھے ہٹ گیا اور نواز خان ناجی جو ہے وہ PTI کے خلاف میدان میں ہے. تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صاحب کا وہ ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں نا شاہ صاحب کو, اسی طرح ہی ایسے ہی جس طرح کرتے ہیں. نہیں تو امجد پہلی بار میں ہی چکر لگانے کی کوشش. امجد کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ امجد میرا خیال میں پیچھے نہیں ہٹا. کل کی ان کی اسپیچ جو میں نے سنی تھی اس کے اندر تھوڑا سا پورشن اگرچہ میں گیا نہیں تھا لیکن میں سنا تھا, اس پہ وہ عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, حکومت کے اوپر اس وجہ سے تنقید کر رہے تھے. آج انہوں نے ایک پریس ریلیز جو آئی ہے اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت پہ اس طرح انہوں نے تنقید کی ہے خالد خورشید کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت خالد خورشید صاحب ایک قرارداد بھی پیش نہیں کر سکے عمران خان کے حق میں. ایک یہ بات کی ہے, اور دوسری بات یہ کی ہے کہ کم از کم زبانی کوئی تقریر کر کے ہی کوئی سپورٹ کرتے وہ بھی نہیں کر سکے. تو انہوں نے کہا یہ بہت انڈر پریشر ہے. اور تیسری بات یہ کی ہے کہ خالد خورشید مائنس والے فارمولے کے اوپر اتحادی جماعتیں ادھر کی اپوزیشن اور حکومتی ارکان ایک ہی صفحے پہ ہیں. نہیں, اسمبلی اجلاس میں میرے خیال میں گلبر صاحب نے بھی آج بہت سخت بات کی ہے. گلبر صاحب کس حوالے سے؟ سر گلبر صاحب نے یہ کہا کہ جو حکومت نواز شریف کے بارے میں اس نے کہا جی وہ اس کو چوری پہ نکالا گیا, عمران خان کو جو ہے نا وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہونے پہ نکالا گیا. تو یہ فرق ہے. تو گلبر صاحب اسے مطلب اتنے سخت نہیں بولتے تھے, ان کو اچانک سے کچھ ہو گیا. اچانک سے مجھے لگتا ہے اسمبلی کے اجلاس میں کوئی وعدے وعید کیے گئے ہوں گے ان کے ساتھ. ہاں, بس وہ اتنی سخت بات نہیں کرتے تھے. ویسے گلبر صاحب خاموش رہنے والے آدمی ہیں. یہ بھی پتہ نہیں آج کیوں کیا ہو سکتا ہے کل تردید کر دیں. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں آج چیف منسٹر اسمبلی میں موجود تھے لیکن انہوں نے کوئی اسپیچ نہیں کی.
چیف منسٹر اور امجد دونوں ایوان میں موجود تھے, لیکن نہ امجد نے کوئی اسپیچ کی نہ چیف منسٹر نے کچھ بولا. وہ جعلی ڈگری کا ایشو تھا, امجد نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلائٹ کیا تھا. توقع یہ تھی کہ آج ایوان میں چیف منسٹر جو ہے نا اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں گے اور یا امجد بھی اپنے اس کے جواب دیں گے. ظاہر ہے چیف منسٹر بات کرتا تو پھر قائد اختلاف نے بھی تو بات کرنی تھی. اوورآل تو ایک مایوسی قسم کی کیفیت ہے نا. وجہ یہ ہے کہ وفاق میں حکومت چلی گئی, بہت ان کو یقین تھا, اعتماد تھا عمران خان صاحب کے اوپر, تو وہ نہیں ہو سکا. وہ مایوسی پھر آپ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آزاد کشمیر میں نو کانفیڈنس ود ان پارٹی ہی آیا. آزاد کشمیر میں 33 ہیں پاکستان تحریک انصاف میں سے, اس میں سے 25 نے 27 کی میں نے کل عدم اعتماد میں جو سیکریٹریٹ میں جمع ہو گئے اس میں سے 25 ہیں جتنے بھی ہیں اچھی خاصی. اور سردار تنویر اچھا پھر وہ باقاعدہ نوٹیفائی بھی ہو گیا نا پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے. اصل میں یہ ہوا اس طرح آزاد کشمیر والا گنڈا پور صاحب کے گھر میں یہ میٹنگ کنوین ہو گئی اور اس کے بعد فائنل بھی وہیں پر ہوا. پھر فردر جو پروسیس کاروائی آگے پہنچا دی گئی. تو پھر گلگت والے معاملات بھی گنڈا پور صاحب دیکھ رہے ہیں. جو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک آپ دیکھیں تو جیسے بیٹریاں ان کی ڈاؤن ہیں سب کی. وجہ یہ ہے کہ حالات اب وہ نہیں رہے جو تھے. وفاق میں حکومت چلی گئی لیکن شمس الاقلون کی بیٹری بڑی چارج ہے, اور اب یہاں آج کل کی بات ہے شمس الاقلون تو لڑ رہے ہیں ایوان میں. دیکھیں شمس الاقلون واحد میرے خیال میں فتح اللہ صاحب کی بیٹری ڈاؤن ہے. شمس یہ کہہ سکتے ہیں واحد ہیں جو کہ پتہ نہیں بہرحال تلوار نکال فتح اللہ صاحب کہاں پہ مقابلے کے لیے آتے ہیں. فتح اللہ صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ فتح اللہ خان صاحب کل تو تھے, آج کا مجھے تھے لیکن کوئی زیادہ وہ چارج نظر نہیں آیا. ہاں آج میں نے کوئی کلپ ان کا سنا, بڑی اچھی انہوں نے بات نہیں, وہ میڈیا سے ٹاک کی باہر نکل کے. نہیں یہ میرا خیال میں میڈیا سے ٹاک وہ اس میں کافی وہ کانفیڈنٹ ہے. نہیں شاہ صاحب یہ اندر کی ہے, اندر سے مراد اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ذرا تحمل سے برداشت سے بات کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں. یہ جس طرح آپ کر رہے ہیں میچور لوگوں کا یہ کام نہیں. یہ اچھی بات ہے انہوں نے مطلب وہ کسی میچور سیاسی کارکن کی طرح جو ہے نا وہ سمجھا رہے تھے دونوں سائڈ پہ. اس طرح نہیں کر, دشمنیاں کرنی ہیں تو باہر جا کے کریں, وہ یہ کہہ رہے تھے. اب یہاں پہ یہ جو کرنل صاحب نواز خان لاجی اور شمس الاقلون کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا اس میں شاید ان کا وہ مطلب وہ جرگے والا رول پلے کر. ہاں جرگے والا کیا اور سمجھانے کے لیے انہوں نے. اچھا لیکن اوورآل اسمبلی کا جو ماحول ہے نا وہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, پسماندگی کہتے ہیں. پسماندگی اس طرح کا ہے کہ کوئی خوشی والی خبر نہیں. مطلب یہ تو کسی کو سمجھ نہیں آیا نا کہ 5 اپریل کو سیشن ہونا تھا, 11 کو سیشن ہوا, 2 دن وہ فضول میں ایک دوسرے کو گالیاں دی نا. وہ گالیاں دینے کے لیے سیشن بلواتے ہیں اور تو کوئی اس میں ایسا ایجنڈا تھا نہیں. اصل میں انتظار کسی اور چیز. اب مجھے بتائیں کہ شاہ صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے. انتظار اس چیز کا ہو رہا ہے کہ کوئی کلیئر کٹ دبنگ طریقے سے سامنے آئے اور آگے جو عدم اعتماد والی تحریک ہے اس کو آگے بڑھائے. اب سب کو انتظار اس بات کا ہے کہ کب یہ ہو اور کب پھر لوگ شامل ہوں اور کب اس کو منطقی انجام پہ پہنچا کے جو بھی نیا بندہ ہے اس کو سپورٹ کریں. کب کا جواب تو میں دوں گا کہ وہ کنٹرول ٹاور سے جب ان کو سگنل ٹھیک ملنا شروع ہوں گے بات بس دیکھ لیں وہاں سے جب سگنل کی بات آئے گی نا, سگنل ابھی کہیں سے نہیں مل رہے ہیں. وہ ظاہر جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے سگنل کنٹرول ٹاور کی چاہیے نا. تو آج کل ویسے بھی ایس کام اور ٹیلنر دونوں کے سگنل ڈسٹرب ہیں, بات نہیں ہو پا رہی کہیں پہ. تو سگنل جس ٹائم پہ ٹھیک ہوں گے وہ معاملات وہ پھر آٹو سسٹم پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ہو گیا, پاکستان میں ہوا نا. آج کل واٹس ایپ کے اوپر بھی بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں ادھر, لیکن سگنل خیر ادھر بھی آپ کو متاثر تو کر. میں ایک چیز آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ امجد بڑے سیاسی معاملات پہ, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ امجد اپوزیشن لیڈر ہے. امجد کو چاہیے کہ وہ جو بار بار جو ہے نا حکومت پہ بھیجا تنقید کرنے کے, وہ ذرا گلگت شہر کے اندر جو لوگوں کو مسئلے مسائل ہیں نا ان پہ تھوڑی سی ڈیپتھ میں جا کے بات کریں. سڑکوں کی حالت دیکھیں, پانی کی حالت دیکھیں, بجلی کی حالت دیکھیں, ہاسپٹلس کی حالت دیکھیں, ٹریفک کی حالت دیکھیں, ایجوکیشن کی حالت دیکھیں, میرٹ کی پامالی دیکھیں. میں نے ان تمام ایشوز کے اوپر امجد کو بیٹھ کے گہرائی میں جا کے کہیں کسی فورم پہ بات کرتے ہوئے میں نے جتنی میں نے سنی ان کی اسپیچ, پتہ نہیں آپ کے لیے کوئی اسپیشل اسپیچ تو نہیں کی ہوئی اسمبلی میں کی جو کہ کیا بتا رہے تھے. میرے تو کان ترس گئے کہ امجد کوئی عوامی ایشوز پہ بات کلپ آپ کو نکلوا کے دیتے ہیں ہم. میں مجھے دوبارہ قاسم سے ریکویسٹ کریں گے وہ مجھے فارورڈ کر دیں. تو کل اس طرح کی بات کی اور نذیر صاحب نے بھی ایڈوکیٹ نذیر صاحب نے ریکویسٹ کی نا کہ جناب وہ آ جائیں, خالد خورشید صاحب چیف منسٹر عوامی مسائل کے حوالے سے
ہسپتالوں کی جو حالت ہے جہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں تو سوائے گالیاں کھانے کے اور کچھ نہیں ملتا. یہ اس طرح کی عوامی مسائل کی انہوں نے بات کی. لیکن چونکہ معاملہ عوامی مسائل اس وقت حل ہوتے ہیں جب آپ کا انتظامی حکومتی اسٹرکچر ٹھیک ہو. اس وقت معاملات ادھر سے خراب ہیں, کمزوری ہے, لیڈرشپ کے خلاف ہی اندر سے ہی آوازیں ہیں. تو ظاہر ہے وہ جب تک سیٹل نہیں ہوگا معاملات آگے میرے خیال میں نہیں بڑھیں گے اس طرح. ہو سکتا ہے سی ایم ان دنوں میں ایکٹیولی پرفارم کرے. انہوں نے تمام کارکنوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں اور بلکہ سارے خاردار تاریں بھی ہٹائی جا رہی ہیں. جو بھی آئے جائے وہاں پہ سارے روک ٹوک ختم ہے. بہت ممکن ہے ہنگامی بنیادوں پہ تمام اضلاع کا دورہ کریں, کارکنوں سے ملیں, عوامی مسائل حل کریں. یہ کام جو ان کو سال پہلے کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اب جا کے شروع کریں. شاہ صاحب بے شک تمام ضلعوں کا دورہ کریں, کارکنوں سے ملیں, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن مسائل حل کریں وہ اب بہت لیٹ ہو چکا ہے. ہاتھ پاؤں باندھے جا چکے ہیں. اب نہیں ہے نا ان کے پاس کوئی اختیار ایسا ہی نہیں ہے. کشمیر افیئرز کا منسٹر کوئی اور آئے گا. گورنر بھی میرے خیال میں وہ ریزائن کر گیا, فارغ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چیف سیکرٹری ہمارے یہاں پہ اسی طرح ہوتا ہے شاہ صاحب. جیسے وفاق حکومت چینج ہوتی ہے, حفیظ صاحب کو ہم نے دیکھا, اس سے پہلے مہدی شاہ صاحب کو ہم نے دیکھا. تو یہ تو اب جب بھی خالد خورشید صاحب اسلام آباد جائیں گے اجنبی ہوں گے نا. بالکل اجنبی ہوں گے وہاں پہ. پہلے جاتے تھے ادھر علی امین گنڈاپور صاحب تھے, سیف اللہ نیازی تھے, پرائم منسٹر تھے. گنڈاپور صاحب سے ان کے ویسے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں تھے, بہت عرصے سے. تو سیف اللہ نیازی صاحب سے ان کے اچھے تعلقات تھے. وہ سائڈ لائن ہو چکے ہیں پارٹی کے معاملات سے. انتظامی تبدیلیاں بہت آ گئی. خیر اب تو سر ایک اور خدشہ ہے ویسے بیچ میں ضمن بات آ رہی ہے کہ ہم بہت پہلے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارے سیکرٹری فائنانس تھے سید سمیر احمد, یہ اس کے جو ہے نا وہ اسٹاف آفیسر رہے ہیں جب یہ چیف منسٹر تھے. اب اس کو وہ فیڈرل میں ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سیکریٹریٹ میں ان کو ذمہ داریاں مل گئی ہیں. اس کے بعد چونکہ کمشنر لاہور رہے ہیں, بہت کلوز انٹریکشن رہا ہے جو راشد محمود لنگڑیال صاحب, لنگڑیال ہوتا ہے میرے خیال میں, وہ بھی شاید مطلب ان کو بھی واپس بلا لیں, اہم ذمہ داریاں دیتے. تو یہ جو کچھ جو بیوروکریٹس, توقیر شاہ کا آپ کو پتہ ہے, توقیر شاہ صاحب وہ میرے خیال میں بہت جب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ سیکرٹری ٹو چیف منسٹر تھے. اب وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آ گئے, سید توقیر شاہ, جن پہ الزامات بھی لگے اور بڑے سخت. بہرحال یہ کچھ چینجز ہیں. تو ان تمام حالات میں چیف منسٹر جو ہے اب وہ گلگت میں ہی رہیں گے زیادہ وقت. ہاں اب تو یا گلگت میں رہیں گے یا جا کے عمران خان صاحب کے جلسوں میں شریک ہونا ہوگا, اور تو کوئی تیسرا نہیں. یہ عدم اعتماد اب کل جیسے اس پروگرام میں نے ہلکا سا اس کے اوپر بات کی تھی. کل چیف منسٹر اور گورنر کو ریکویسٹ کر کے لے جایا گیا ہماری اطلاعات کے مطابق, جس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو وہ منوا صاحب اور جو گروپ تھا اس کو منوانے گئے تھے. تو بات کوئی ایسی کلیئر کٹ ہوئی بھی نہیں. شاید یہ باتیں ہوئیں جو ہمارے پاس کچھ پہنچی کہ یہ کہا گیا کہ پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے, تو آپ حکومت میں جس طرح پہلے اچھی طرح تھے, ایکٹیو تھے, اسی طرح اپنا رول پلے کریں, ہم سب کو کرنا چاہیے. کچھ اس طرح کی رسمی باتیں ہوئیں. اس کے بعد چائے شائے پی کے وہ پھر ختم ہو گیا. ہاں ایسا ہی ہوا. میری بات ہوئی, منوا سے میری بات ہوئی, رات بھی بات ہوئی تھی, ابھی بھی میری بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب یہ تو رائٹ بنتا ہے کہ ود ان پارٹی ہم اپنے نئے قائد ایوان وہ کر سکتے ہیں. وہی بتا رہے تھے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں ہوا پراپر طریقے سے تنویر الیاس کو نومینیٹ کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے, اس طرح اگر ہم اپنے یہاں پہ اکثریت ود ان پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی شو کر دیتے ہیں تو وہ ظاہر چیئرمین اس کو نومینیٹ کرے گا. یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ طریقے سے سیم یہی ہے. پچھلے دنوں جو میرے اطلاعات کے مطابق گنڈاپور صاحب نے ان سے رابطہ کیا تھا, ان کو بلایا تھا اسلام آباد, اسی لیے کہ آپ آئیں بیٹھیں, آپ کے اگر تحفظات اس طرح ہیں. یہ کشمیر والا بھی گنڈاپور نے کافی رول پلے کیا. گنڈاپور صاحب کا مرکزی کردار ہے. اس پہ بھی یہی ہے. اگر یہ جا کے کوئی 5-6 لوگ جا کے یہی اپنا مدعا پیش کریں کہ جی ہم چینج چاہتے ہیں ود ان ہاؤس, اس سے پہلے کہ وہ پی ڈی ایم والے اس کو کھا جائیں, تو یہ چینج ہم چاہتے ہیں, تو اس پہ ان کی حکومت بچ سکتی ہے. اگر یہ جا کے بات کریں تو یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے. نہیں تو وہاں پہ بھی ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ امجد ایڈوکیٹ کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے موقع بھی شاید نہ ملے کہ وہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی کوئی تحریک جمع کرا سکے, قرارداد پیش کر سکے, جو بھی ہو. یہ بھی جا کے کہیں پہ میرے خیال میں ود ان پیٹ اگر کوئی نہیں پتہ ابھی انیشل سٹیجز پہ سارے معاملات چل رہے ہیں, اگر کہیں پہ ہو جاتا ہے تو بھی میرے خیال میں ود ان پی ٹی آئی نیا قائد ایوان کے نام کے لیے شاید کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو پارٹی کے اندر اتحاد رہے گا ود ان پی ٹی آئی.
اگر نہیں ہوا تو پی ڈی ایم کے لیے بڑا اچھا چانس ہوگا، کیونکہ وفاق میں ان کے پاس اب حکومت ہے. آپ کو پتہ ہے وفاق میں ہو تو پھر تو سب کچھ گلگت بلتستان اور یہاں کے ادارے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن ساری پھر ادھر ہی کی ہو جاتی ہے. میرے خیال میں میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس پہ قائد ایوان نیا جو ہوگا اس کے نام پہ ابھی انیشل اختلاف ہے. بلتستان کا جو زیادہ جو وہ جھکاؤ ہے منسٹرز کا اور پارلیمانی جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ راجہ اعظم کا نام دے رہے ہیں. پھر جاوید منور صاحب بھی ہیں اور نذیر ایڈوکیٹ بھی ہیں. لیکن کہیں پہ خواہش بہت زیادہ، اگر کوئی چینج کی بات کی جائے تو خواہش کہیں پہ یہ ہے کہ کرنل عبید بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس فتح اللہ صاحب بھی تھپکی ہے. فتح اللہ صاحب تو ہے ہی ہے نا، فتح اللہ تو موسٹ سینئر پی ٹی آئی کے وہ تو ہے ہی ہیں. لیکن جو بعد میں یہ جو ایک سلسلہ چلا اس میں تھوڑا سا فتح اللہ کو یہ سمجھ رہے ہیں، جو لوگ چینج چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فتح اللہ فی الحال جو ہے وہ چیف منسٹر کے کلوز ہیں. یہ سب سے بڑا یہ ایک ایشو آ رہا تھا، اس لیے جو ہے نا وہ فتح اللہ صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا اس کو سائڈ پہ رکھ کے، تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے بات کریں. پہ ہوئے ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے، جو آپ نے بھی محسوس کیا، ہم نے بھی کیا کہ چیف منسٹر کے بہت کلوز رہے، اس وجہ سے اس گروپ سائڈ کے وہ ادھر ہیں. تو یہ اب ان کے لیے اور میرے خیال میں شمس الحق موہن صاحب کے لیے بھی اسی وجہ بس وہ یہ ہے کہ وہ جو فتح اللہ کو تھوڑا سا جو ہے نا اس سے ڈسٹینس کر کے جو چل رہے ہیں، یہ جو چینج کے خواہاں ہیں جن کی بات ابھی تک کوئی بن نہیں پا رہی ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کے معاملات کہیں سے ان کو کئی گرین سگنل، دیکھیں یہاں پہ گرین سگنل بہت ضروری ہے. بغیر گرین سگنل کے نا آپ اشارے توڑیں گے تو حادثے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ سب ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام حالات حضرت سے اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.